کبھی اس کے ناخنوں میں جھانک کے دیکھا گیا کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے؟ بندہ یہ تو بتا دیتا ہے میرے پیر کے پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے گئے، لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا، بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ اعلیٰ حضرت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے، آج تک بڑے بڑے محقق بتا نہ لگا سکے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت چھوڑو صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام، قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، اتنا بڑا امام۔ ماں کہنے لگی بیٹے، جی امی، کہا بیٹے اپنے شہر میں فلاں مفتی صاحب بہت بڑے ہیں، مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے لے کے چل۔ ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے۔ ماں نے کہا لے کے چل، اتنا سننا تھا سواری کھول کے لے آئے۔ ماں بیٹھ، ماں کو بٹھایا، رسی پکڑ کے اس فقیہ کے دروازے تک گئے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا۔ جیسی پہنچے نا، انہوں نے دیکھا امام اعظم آ رہے، وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آ گئے، ننگے پیر۔ حضور یہاں آنے کی کوشش، حکم کر دیتے میں آ جاتا۔ کہنے لگے نہیں، میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے، میری ماں کی ضرورت لے آئی۔ حضور کیا ہوا؟ کہا میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ دیوانہ کبھی امام اعظم کو دیکھتا، کبھی ماں کو دیکھتا۔ کہنے لگے اتنے بڑے بیٹے کی ماں مجھ سے پوچھنے آئی ہے اور یہ بیٹا یہاں لے کے آ گیا۔ اس نے کہا حضور آپ بھی تو بتا سکتے تھے۔ کہنے لگے ہاں بتا تو میں بھی دیتا، لیکن اگر میں کہہ دیتا اے ماں میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لے، تو کہتے ہیں کہ میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ میں نے یہ نہیں کہا ماں تیرا بیٹا بھی علم والا ہے، بڑے بڑے تیرے آگے بیٹے کے آگے چکے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا جلدی کر، جو میری ماں کہتی ہے وہ کر، مجھے نہ دیکھ، اس ماں کو دیکھ جس کے لیے امام اعظم آگے نوکے بن کے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ ماں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے، یہ ماں ہوتی ہے، اتنا بڑا عالم، مگر قسم خدا کی ماں اگر بیٹا عبدالقادر جیلانی بھی ہو نا تو پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ماں سے بڑا، اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ کتنے لہجے بلند کرتے ہیں ہم۔ چپ رہے، منہ بند کر۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں میرے ماں کے شکم میں میں تھا، کوئی سلام کرتا نا تو میں سن لیتا تھا، لیکن جواب دے سکتا تھا، دیتا نہیں تھا، کیونکہ میری ماں کہیں ڈر نہ جائے۔ اتنا خیال غوث پاک نے ماں کا کیا۔ آج ہم نے کتنے 11ویں والے ماں کا خیال کرتے ہیں، مجھے بتایا جائے کتنا خیال کرتے ہیں ہم؟ تو 11ویں والے دن ہی وضو کر کے ماں کو گالی بک دیتے ہیں۔ جی غیر 11ویں والے نا، اب کوئی ٹینشن توڑی ہے، بخشے بخشائے گئے۔ غوث پاک کہیں گے میں تو شکم میں رہ کے ماں کا خیال کرتا تھا، اور تجھے 18 سال کا پال کے بڑا کر دیا، تب بھی تجھے ماں کا خیال نہیں آیا؟ ہے کوئی جواب؟ حضرت اویس قرنی ماں کے پیر دبا رہے، جیسی آنسو گرے نا ماں کے پیر پہ، ماں وہ ہوتی ہے یار جو آنسو کی گرمی پہچان لیتی ہے۔ آنسو گرے نا، ماں کہتی بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے۔ کہنے لگے ماں اگر آج اجازت نہیں دی نا تو میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ماں نے کہا اچھا جا بیٹے، اجازت دی، ایسا کام کر کل میرا ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا۔ اجازت مل گئی، پھر کیا تھا یار، پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، ساری تیاریاں کی، صبح قافلے کے ساتھ نکل گئے۔
قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا. اویس قرنی کہتے میرے پاس وقت کم تھا، میں نہیں ٹھہرا، قافلہ رک گیا، میں دوڑتا رہا، پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پرواہ نہیں کی، ریتیلے پتھریلی زمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اویس قرنی پہنچے ہیں. اور یار عشق تھا ان کا حضور سے. آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کوئی سیلفی لے رہا ہے گنبد خضرا پہ، کوئی فوٹو کھنچوا رہا ہے گنبد خضرا پہ. حیا آنی چاہیے تجھے. مدینے جا کے بھی فیس بک یاد رہ گئی، مدینے جا کے انسٹاگرام یاد رہ گیا، مدینے جا کے تجھے گنبد خضرا کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی. وہ دیکھ ویس آیا ہے مدینے میں، بچوں کو دیکھا کہ کھیلتے ہوئے کسی کو سینے سے لگا رکھے ہیں، کسی کا ماتھا چوم رکھے ہیں. کہتے ہیں بچوں بڑے نصیبے والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے. یہ کہہ کے سینے سے لگایا. کہتے بیٹے بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. دوڑتے ہوئے آئے ہیں، مسجد نبوی خالی تھی. کعب کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ. حجرہ عائشہ پہ آئے، کاشانہ اقدس پہ دستک دی، اندر سے ام المومنین کی آواز آئی، من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہتے ہیں ویس آیا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہا مصطفیٰ سے ملنا ہے. کہا حضور ابھی باہر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. کہتے کب آئیں گے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے. کہتے اچھا اگر حضور نہیں تو کم سے کم اتنا کریں آپ پردے میں ہو جائیے، میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے، میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تکتی ہے. اندر ہو جائیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اندر ہو گئی. ایک دیوانہ آیا، پرانے کپڑے تھے، پھٹا لباس تھا، بکھری ہوئی زلفیں تھی، ریت لگی تھی چہرے پہ، ایسا لگتا تھا کوئی مجنون آیا ہے. کہتے میں نے دیکھا کبھی حضور کے منبر کو چوما جا رہا ہے، کبھی حضور کی مسند کو لپٹ کے رو رکھے ہیں، کبھی بستر کو چوم رکھے ہیں، کبھی دیواروں سے لگ کے رو رکھے ہیں. عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجبوری ہے میرے آگے، ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، ایک لمحہ دوری اختیار نہ کرتا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی وہ دیوانے ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ عرض کرتے ام المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا دیوانہ آیا تھا. یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. اتنے میں محبوب دو جہاں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام، ان کی محبتوں کو سلام، امت کی حالت اور خبرداری کو سلام. جیسی مسجد میں قدم رکھا ہے فرماتے ہیں عائشہ کا جی یا رسول اللہ کا بتا تو سکی کون آ کر کے گیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا، بال بکھرے تھے، کپڑے بوسیدہ تھے، پرانا لباس تھا، چہرے سے مجنون لگ رہا تھا. میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا، میرا دیوانہ اویس آیا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں عائشہ دیکھتی نہیں ہو، خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث الورا. کیا بات ہے، واہ واہ. توجہ ہے زور سے یا تھک گئے لگتا ہے آپ؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب، علامہ صاحب، ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. اور یہ سید کے قدموں کی برکت ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. حضور کے ارے تو کرسی لے لو بھائی نیچے سے نہ تشریف رکھ کے بھی میں پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ایک کرسی لے لو باؤ پلاسٹک والی، ذرا بیٹھ جائیے، کرسی لے لیجیے. ہم بھائی سید بہرحال سید ہے، یہ ضروری نہیں. آپ کو سلام. حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر. توجہ ہے. تیار ہیں سارے لوگ؟ چلیں اور آگے. فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ہاں حضور کے ایک غلام کے ایک ایک آنسو، ایک ایک قطرے کی خبر ہے.
ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو. اب توجہ کریں. فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ. کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا. او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے, حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے. جا میرے اویس کو لے کر کے آ. حضرت عمر دوڑے, حضرت ابو بکر دوڑے, لیکن دیر ہو چکی تھی. خالی واپس آ گئے. جب خالی واپس آئے, یا رسول اللہ نہیں ملے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا.